نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہر انسان کی دنیا میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس پیسہ بھی ہو، میرے پاس گھر بھی ہو، گاڑی بھی ہو، دولت بھی ہو، میرے پاس ہر طرح کی اللہ کی نعمت ہو۔ انسان اس کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک بندہ دوڑتا ہے کہ میں فلاں چیز حاصل کر لوں، اس کے لیے محنت کروں، فلاں چیز مجھے مل جائے۔ تو انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے یہ بھی چیز مل جائے، وہ بھی مل جائے۔ آسان الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیں، اگر ایک چیز کسی انسان کو اللہ نے دی ہے تو جب بندہ دیکھے گا اس کے پاس نعمت تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ یار یہ جو چیز اس کے پاس ہے نا، یہ میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کا اچھا گھر دیکھیں گے تو ہمارا یہ ارادہ ہوگا، ہماری یہ کوشش ہوگی، ہمارا یہ دل کرے گا کہ یہ چیز میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس آپ گاڑی اچھی دیکھیں گے تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی۔ آپ کے پاس اگر بائک ہے تو آپ کا یہ دل کرے گا کہ میرے پاس کار ہونی چاہیے۔ اگر کار ہے، کار جس کے پاس ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے پراڈو مل جائے تو بڑا مزہ آ جائے، کمال ہو جائے۔ جب پراڈو مل جاتی ہے تو پھر بندہ آگے کی سوچتا ہے۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے کچھ ایسے وظائف کا ذکر کروں گا، کچھ ایسی باتوں کا ذکر کروں گا، اگر آپ ان چیزوں کو اپنا لیتے ہیں، اپنی زندگی میں لے آتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے زندگی کے اندر سکون بھی آئے گا، رزق بھی آئے گا، زندگی کے اندر آپ کو اللہ ہر طرح کی خوشیوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ ابھی سال کا آغاز ہوا ہے، 2025 کا آغاز ہوا ہے۔ ویسے تو اسلامی جو مہینے ہیں وہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، اسی طرح رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، پھر محرم۔ یہ اسلامی جو ترتیب ہے سالوں کی، مسلمان تو اسلامی ترتیب سے ہی چلتے ہیں۔ مسلمانوں کی جو ترتیب ہے، جو آغاز ہے نئے سال کا، وہ اسلامی سال سے ہوتا ہے، مگر یہ جو انگریزی مہینے ہیں جنوری فروری سے، جس کا آغاز ہوتا ہے اور دسمبر پر جا کر اس کا اختتام ہوتا ہے، تو ابھی 2025 جو سال شروع ہوا ہے، اس سال کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیسے امیر ہو سکتے ہیں، کیسے ہم کروڑ پتی بن سکتے ہیں، کیسے ارب پتی بن سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، دولت کا اللہ سے سوال کرنا، دولت کا مانگنا، کروڑ پتی بننا، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑ پتی کیا ارب پتی بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ سے ہم سوال کریں، اللہ کے سامنے ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، دعا کریں، اللہ سے مانگیں تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، ایک سائل آیا، اس نے آ کر عرض کیا، یا حضرت مجھے تھوڑا سا شہد دے دیں، مجھے شہد کی ضرورت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے، اپنے شاگرد سے کہا کہ وہ سامنے جو مشکیزہ لٹک رہا ہے شہد والا، وہ سارا مشکیزہ اس کو لا کر دے دو۔ تو شاگرد کہنے لگا، خادم کہنے لگا، حضرت اس نے تو تھوڑا سا شہد مانگا ہے، آپ سارا مشکیزہ اس کو دے رہے ہیں، تو آپ اس کو 1 کلو شہد دے دیں، آدھا کلو یا 1 کلو شہد آپ اس کو دے دیں، آپ سارا مشکیزہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا ہے، ہم اسے اپنی شان کے مطابق عطا فرما رہے ہیں۔ تو اگر انسان کسی سے جا کے مانگتا ہے، ہر بندہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ اگر آپ کسی سے جا کے، ایک سائل آتا ہے مجھ سے آ کے کوئی سوال کرے کہ مجھے بھائی اللہ کے نام پہ کچھ دو، میں اس کو 100 روپیہ دے دوں گا، 200 دے دوں گا، 500 دے دوں گا، 1000 دے دوں گا۔ وہی بندہ، وہی سائل کسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے، کسی MP ایم این اے کے پاس، وہ ہو سکتا ہے 5000 کا نوٹ دے دے۔ وہی بندہ وزیر اعظم کے پاس چلا جاتا ہے سائل، ہو سکتا ہے اس کو 50,000 مل جائے، 1,00,000 مل جائے۔ تو ہر بندہ اپنی شان اور اپنی شخصیت کے مطابق اور اپنی جیب کے مطابق سائل کو دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میں ایسا قادر ہوں، میں ایسا رب ہوں، جو ایسا بادشاہ ہوں جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ تو جب ہم اللہ سے مانگیں، پھر ہم تھوڑا نہ مانگیں، اللہ سے مانگیں تھوک کے حساب سے مانگیں، کروڑوں کی بات کریں، اربوں کی بات کریں، اس لیے کہ اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے تو میرے دروازے پہ آ کر پھر یہ دامن پھیلا کر یہ دعا تو کر، پھر دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے، اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے، اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے۔ ایک ہی در ہے، ایک ہی گھر ہے جس در سے ہمیں ملے گا، ایک ہی گھر ہے اللہ تعالیٰ کا، بیت اللہ،
مکہ معظمہ آپ جائیں، اللہ کے گھر میں جائیں، جا کر جب آپ مانگیں گے، وہ ایسی جگہ ہے اللہ کا گھر جہاں پر کسی کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ خالی جولیوں کو بھر دیتے ہیں۔ ایک بندہ آیا حج کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں، تو اس نے آ کے آواز لگائی، جب حج شروع ہوا اس نے آ کر کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یا اللہ میں حاضر ہو چکا ہوں، میں یہ صدا بلند کر رہا ہوں، اللہ میں تیرے دربار میں آ گیا ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ آگے سے آواز آ رہی ہے لا لبیک لا سعدیک، یہ آواز آ رہی ہے۔ تو وہ بندہ یہ بار بار یہ پڑھ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں تیرے دروازے پہ آ گیا ہوں، لیکن آگے سے آواز آتی ہے اے میرے بندے تیری حاضری قبول نہیں، تیرا آنا منظور نہیں۔ تو اس شخص کے ساتھ ایک اس کا بھتیجا تھا، وہ بھی ساتھ حج کے لیے گیا تھا، تو بھتیجا کہنے لگا چچا جان آپ پچھلے سال بھی آئے تھے، یہی آواز آ رہی تھی، پھر یہی آپ دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، پھر یہی آواز آ رہی ہے کہ لا لبیک لا سعدیک، آپ کی حاضری قبول نہیں ہے، تو آپ پھر اگلے سال یہاں آ رہے ہیں، پھر اگلے سال آپ یہاں آ رہے ہیں، تو آپ کسی اور کے دروازے پر کیوں نہیں چلے جاتے؟ اس بندے نے جو جواب دیا کمال کر دیا، اس نے کہا بیٹا اس دروازے کے علاوہ اور کوئی دروازہ نہیں ہے جس دروازے پر جا کر ہم سوال کر سکیں، جس دروازے پر ہم جا کر مانگیں، اس دروازے کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندے تو نے یہ جو جملہ کہا ہے مجھے تیرا یہ جملہ اتنا پسند آیا ہے، میں نے تیری جو گزشتہ تم نے حاضری یہاں لگائی ہے، گزشتہ تو نے جو حج کیے ہیں تقریباً 40 سال سے تو میرے دروازے پہ آ رہا ہے، لیکن میری یہی آواز آ رہی تھی لا لبیک لا سعدیک، تیری حاضری قبول نہیں، تو میں نے تمہاری گزشتہ جو حاضریاں ہیں، گزشتہ جو تو نے حج کیے ہیں میں نے وہ بھی قبول کر لیے ہیں، اور یہ جو تو نے حج کیا ہے یہ بھی میں نے تیرا قبول کر لیا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا ایک ہی دروازہ ہے جس دروازے سے ہمیں ملے گا، اور ہم اسی دروازے پر بیٹھے رہیں، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور جو ہے اللہ کے دروازے سے، اللہ کے گھر سے، اللہ کے دربار سے ہمیں خیرات ملے گی، خالی جولی کو اللہ بھر دیں گے، اس لیے کہ دل شکستہ وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پر جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ تو اگر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو اور مال و دولت کے ڈھیر لگ جائیں، وہ بندہ کروڑ پتی بن جائے، تو اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے احادیث مبارکہ میں جو چیز آئی ہے وہ ہے 5 وقت نماز کا اہتمام۔ یہ ابھی نیا سال شروع ہو گیا ہے 2025 جو انگریزی سال ہے، ہم یہ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اس سال کے آغاز سے لے کر اختتام تک ہم 5 وقت نماز کو باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ادا کریں گے۔ جب ہم یہ اللہ سے عہد کر لیں گے، وعدہ کر لیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے ہر طرح کے راستوں کو آسان بھی فرما دیں گے اور بند دروازے بھی کھل جائیں گے۔ تو 5 وقت نماز کا اہتمام یہ ہم اللہ سے عزم کر لیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم نماز کے عادی بنیں، نماز کا اہتمام ہماری زندگی کے اندر ہو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے دربار میں جائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہیں گے اس بندے کی نماز دیکھو، چیک کرو، گنتی کرو، یہ میرا بندہ نماز پڑھتا رہے۔ تو جب فرشتے دیکھیں گے، چیک کریں گے، گنتی کریں گے، تو فرشتے کہیں گے یا اللہ اس بندے نے نماز بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی ہے، یہ بندہ بڑی محبت کے ساتھ تیرے دروازے پہ آتا رہا، نماز کا اہتمام کرتا رہا، اس کی نمازیں پوری ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں اس میرے بندے کا حساب لینے کی ضرورت نہیں، اس کا آگے حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سیدھا اسی طرح جنت میں داخل کر دو۔ تو ہم سب سے پہلے یہ عزم کر لیں کہ ہم نماز کا اہتمام کریں گے۔ دوسری چیز جو دوسرا عمل ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے وہ ہے استغفار کثرت سے کرنا۔ جو بندہ استغفار صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کو خوشی میں، ہر تنگی کو کشادگی میں تبدیل فرما دیتے ہیں، یعنی بدل دیتے ہیں، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے اس کے گمان میں بھی وہ بات نہیں ہوتی، اللہ وہاں سے اس کے لیے رزق کے دروازے
کھول دیتے ہیں۔ تو استغفار یہ ایسا وظیفہ ہے، ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے رزق میں اضافہ، اللہ تعالیٰ بندے کو مالدار بنا دیتے ہیں۔ جو بندہ ہر کام کے بعد استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا آپ پڑھ لیا کریں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ بھی استغفار کر سکتے ہیں، اس کو سید الاستغفار بھی کہا گیا ہے، یا پھر آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ استغفار بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز نماز، دوسرا جو عمل ہے رزق میں اضافے کے لیے وہ ہے استغفار کثرت سے پڑھنا۔ تیسرا عمل ہے درود پاک کا اہتمام کرنا۔ جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، مجھے دیا، میرے بچوں کو دیا، میری فیملی کو، میرے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ نے عطا فرمایا۔ یعنی درود پاک وہ عبادت ہے جو اللہ خود کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنت اللہ، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کوئی عبادت اور نہیں کرتے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقات، نہ حج، کوئی اور عبادت نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ایک کام ضرور کرتا ہوں، ایک عبادت کرتا ہوں۔ یا اللہ وہ کون سی عبادت؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک میں، و ملائکتہ، میرے لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے، یصلون علی النبیش، ہم سب کے سب مل کر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو درود پاک وہ عبادت ہے جو اللہ خود بھی کرتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، کسی نے دیکھا حضرت امام شافعی جنت میں سیر کر رہے ہیں، تو پوچھا حضرت آپ کو جنت کیسے ملی؟ یقیناً آپ نے بہت اللہ کی بہت نوافل پڑھے، صدقات، آپ نے بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں، بہت دین کا کام کیا، اللہ نے آپ کو جنت ہی دینی تھی۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ سارا معاملہ ایک طرف تھا، اللہ نے فرمایا میرے بندے تو میرے محبوب کی ذات پر درود پڑھتا تھا، کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، تو میں نے آج تجھے اس درود پاک کی برکت سے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے میں نے تجھے آج بخش دیا ہے، تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے جو بندہ 300 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے روزانہ، وہ کثرت میں درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہوگا۔ سب سے افضل درود پاک تو درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد النبی، بلکہ یہ درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور اسی طرح مختصر درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو درود پاک کے پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی رزق کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں، بندے کو مالدار بناتے ہیں۔ اور اسی طرح چوتھا جو عمل ہے وہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جسے ہم سورۃ الاخلاص کہتے ہیں۔ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں، آپ جب بھی گھر میں جائیں، گھر میں داخل ہوتے وقت یہ 2 کام ضرور کیا کریں۔ آپ کے گھر میں رزق کے ڈھیر لگ جائیں گے، آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہاں سے آپ کو رزق مل رہا ہے، آپ کے لیے اللہ رزق کے تمام بند دروازے کھول دیں گے۔ پہلا عمل حدیث پاک میں جو آیا ہے وہ ہے آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی سلام لیں، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، آپ کی کوئی آواز کو سنیں یا نہ سنیں، آپ پڑھیں اور یہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ سورۃ الاخلاص کا عمل یہ بھی خیر و برکت کا ایک سبب ہے، خیر و برکت کا ایک ذریعہ ہے۔ گھر میں داخل ہو کر آپ سورہ اخلاص بھی پڑھیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ بھی آپ کہیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ خیر و برکات کے دروازے کھلیں گے۔ اور پھر 5واں جو عمل ہے وہ ہے یا حی یا قیوم۔ یہ صحیح ترمذی میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک اس کا ریفرنس ہے 3524، یعنی 3524 یہ حدیث پاک کا نمبر ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یا حی یا قیوم کے ساتھ جو بندہ دعا مانگتا ہے، یا حی یا قیوم اگر وہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے اور اس کے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ تو یا حی یا قیوم کا یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس کا اہتمام کرنا
یہ بھی ایک بڑا مفید ہے اور رزق میں اضافے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے ایک خاص ذریعہ ہے، خاص عمل ہے۔ اور اسی طرح پہلا کلمہ طیبہ، اس کا ذکر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو علماء نے لکھا ہے کم از کم آپ دن میں 100 مرتبہ، صبح 100 مرتبہ شام کے وقت پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس لیے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، یہ گواہی انسان دیتا ہے لا الہ کوئی نہیں الا اللہ، بس اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرا بندہ یہ گواہی دیتا ہے پھر میں اس کے لیے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہوں۔ تو لا الہ الا اللہ اس کو 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام اگر پڑھا جائے تو یہ بھی ایک مفید عمل ہے۔ تو یہ جو میں نے باتیں آپ سے عرض کی ہیں، یہ تمام چیزیں رزق میں اضافہ، رزق میں برکت کے لیے، اور انسان اگر ان چیزوں کو اپنائے، اپنی زندگی میں لے کر آئے تو بندہ مالدار بھی ہوگا، امیر بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا وہ برگزیدہ بھی ہوگا، اللہ اس سے خوش بھی ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ تو دعا یہ میں کرتا ہوں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی، جس طرح آپ عمل کریں، اللہ مجھے بھی اسی طرح ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔